السلام علیکم دوستو، میرا جنون میرا جنون کے نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ 28واں ایپیسوڈ ہے میں آپ سبھی دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے۔ تو آئے چلتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے۔ میرا جنون بیٹا یہ کیسے قرآن پاک پڑھ رہے ہوں؟ اشرف صاحب نے جزیل کو سورۃ المریم پڑھتے دیکھ کر پوچھا۔ دادا ابو ٹھیک سے تو پڑھ رہا ہوں میں، وہ خفگی سے بولا۔ انہیں قرآن پاک کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ایسے تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے اور اپنے بندے سے کیا کہہ رہا ہے۔ اشرف صاحب نے اس کی براؤن بالوں کو محبت سے سنورتے ہوئے بولے۔ مایا بھی مسکراتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ پتہ ہے ایک مائی تھی، اس کا بیٹا آؤٹ آف کنٹری رہتا تھا، وہ مائی اکیلی تھی اور ان پڑھ، وہ بھوک و افلاسی زندگی گزر رہی تھی۔ اس کا بیٹا پر مہینے اسے خط بھیجتا، جیسے وہ کھلے بغیر رکھ دیتی کہ وہ کون سا پڑھنا جانتی ہے، خیریت سے لکھی ہو گئی ہوگی۔ بیٹے نے کچھ عرصے بعد وہ مائی انتقال کر گئی۔ آپ شیلف پر رکھے خطوط کا ڈھیر لگے، لوگوں نے کال تو پتہ ہے ان میں سے کیا نکلا۔ اس والیہ نظروں سے اسے دیکھتے بولے، جس پر جزل نے معصومیت سے کندھے نفی میں اچکائی۔ ان لفافوں میں پیسے تھے، آپ وہ جو خط کھولتے اس میں سے پیسے نکلتے۔ تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر وہ مائی ٹھیک سے کال کر دیتی یا وہ پڑھ لکھی ہوتی تو وہ اتنی بھوک و افلاس میں زندگی نہ گزارتی۔ اس طرح ہم قرآن پاک کو بنا سمجھے بنا تفسیر کے پڑھیں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا کہ ہمیں کیا پتا اللہ اپنے کون سے انعام بتا رہے ہیں، وہ ظالموں کے لیے کیا عذاب کے وعدے سنا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے بندے سے۔ اس لیے قرآن پاک کو ہمیشہ ترجمے سے پڑھ لیا کرو اور ہمیں بھی فائدہ پہنچے، ایسے ہمیں پڑھنے میں بھی نیز نظر آئے گا۔ آپ ہمیشہ قرآن پاک ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں گے۔ وہ مسکرا کر بولتا جا رہا تھا، جس پر جزیل نے زور زور سے سر ہلایا اور مایا نے بھی دل میں پکا ارادہ کیا کہ وہ قرآن ہمیشہ ترجمے اور تفسیر سے پڑھے گی۔ بیٹا لائبہ کہاں ہے؟ وہ مایا کی طرح متوجہ ہوئی۔ ابو وہ سو رہی تھی، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کی، مایا فکر مندی سے بولی، جس پر وہ پریشانی سے گہری سانس بھرتے رہ گئی تھی۔ ان کا ایک غلط فیصلہ ان کی بیٹی کی زندگی خراب کر گیا تھا۔ حرد نے مسکرا کر کہا، گہرا سانس بھرا۔ وہ شاپنگ پر آئی تھی آج مرحا حالیہ بیگم اور صفورہ بیگم کے ساتھ، وہ سب باضت تھے۔ وہ مشرق ڈریس لے کر جب اٹھے، وہ ہونٹ چڑھائے تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ سوچ کیا رہی ہوا آپ؟ کیا تم شادی پر یہ پینٹ شارٹ اور 2 پونیاں کیے رکھو گے؟ ہاں، محرم سے لڑکیوں والی دہنگ کے لباس پسند کرو ورنہ بہت مار کھاؤں گی مجھ سے، سیفورہ بیگم نے غصے سے کہا، جو ڈیت بنی منہ بسور کر کھڑی تھی۔ ماما میں یہ نہیں پہنوں گی، آپ جو چاہے کر لیں، بالا میں ان میں کارٹون نہیں لگوں گی۔ اچھا ہے نا لوگوں کو ڈیفرنٹ سے دلہن دیکھنے کو ملے گی۔ وہ پھونیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہوئی بولی، حرت تم کب سدھرو گی؟ مرحا نے اسے گول کر کہا، کبھی نہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، مرحا کرنے دو اسے، نخرے چلاؤ اور ہم خود اس کے لیے کچھ پسند کر لیتے ہیں۔ سیفورہ بیگم نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے مرحا کو مخاطب کیا، جس پر وہ تینوں اوپر والے فلور پر چلے گئے تھے۔ حرد نے وائٹ پینٹ پر وائٹ ہی شارٹ اوپر گھٹنوں تک آتا بلیک جالی والے گون پہنا ہوا تھا جو آگے سے کھلا ہوا تھا، نیچے بلیک شوز۔ اس پر ایسے ڈریس سوٹ بھی تو بہت کرتے تھے۔ وہ جھپکے سے مال سے نکل کر باہر آ گئی۔ حرد نے آئس کریم لے اور چلتی ہوئی اسے تنگ گلیوں میں
موڑ گئی تھی جہاں اس نے ایک بار اسے جاتے دیکھا تھا۔ پسٹول پینٹ کے پاکٹ سے جھونک رہا تھا۔ وہ لکڑی کے مضبوط دروازے کو دیکھتے آگے نکل گیا تھا جہاں اسے اٹھا کر بھاگ گیا تھا۔ وہ دروازہ آج بھی کھولا تھا جہاں سے وہ اسے تنگ گلی سے کھلی میدان میں لے آیا تھا۔ ہر دروازے سے اندر گئی۔ اندر بہت اندھیرا تھا۔ وہ لبوں کی بھینچتی ہوئی اس لکڑی کے کمزور دروازے سے باہر نکل آئی اور مسکرائی۔ خوبصورت ماحول، کھلا میدان، درخت، جنگلات، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ اسے 2 دن سے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ روبن نے بتایا تھا وہ کسی کام سے کراچی گیا ہو۔ وہ 2 دن اسے کہیں نہیں دیکھا تھا تو اس کا دل اداس تھا۔ اس کے بغیر وہ پیلے پتوں کے چھوٹے سے پودے کے پاس آتی ٹہر سے گئی تھی۔ حیرت پیچھے سے آتی آواز پر وہ ایک دم موڑی تھی۔ حیرت نے حیرت سے اسے دیکھا جو براؤن شارٹ جس کو بازو ہاف تھے، نیچے بلیک پینٹ، براؤن شوز جو اس کے پنڈیروں تک جاتے تھے، براؤن واچ باندھے۔ وہ انتہا کا حسین لگ رہا تھا۔ وہ بازو پھیلا گیا تھا اس کی طرف۔ حیرت ہلکی مسکان سے ٹہر سی گئی تھی۔ وہ پیر کھول کر مسکرائی، اس کے پاس بھاگ کر آئی تھی۔ اس کے سینے میں سموتی وہ اپنے بانوں اس کے گرد باندھ گئی تھی۔ وہ جھک کر اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتے مسکرایا۔ مجھے میس کیا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ بالکل نہیں، وہ بھی دھیمے لہجے میں بولی۔ میں نے بھی تمہیں بہت میس کیا حیرت، میں کب سے تمہارے پیچھے تھا، جب تم اسی طرف موڑی تمہیں ٹٹکا کوئی کسی سے اتنا بھی پیار کر سکتا ہے؟ اس کا چہرہ ہونٹوں سے چھوتا ہوا بولا۔ نہیں، تمہیں تو ویسے ہی چل قدمی کرنے یہاں چلی آئی تھی۔ وہ جھوٹ بولتے اسے دور ہوئی تھی۔ حیرت آؤ چلے، اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ پھر اس لیے وہ آگے بڑھ گیا اور وہ ہلکی مسکان سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تیری یاد بہت اب آنے لگی ہے، تیری یاد بہت اب آنے لگی ہے، ایک جان ہے وہ اب جانے لگی ہے، تنہا تنہا ہم رہنے لگے، تنہا ہم رہنے لگے، تنہائی بڑی اب تڑپنے لگی ہے۔ تیری یاد بہت اب آنے لگی ہے، ایک جان ہے وہ اب جانے لگی ہے۔ اسے دھیمے سے گنگنانے پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ پیر ایک دم سے اس کے سامنے آئے۔ وہ حیرت سے اسے آنکھیں پاڑ دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہوں کہ یہ گنگنا بھی لیتا ہے۔ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ہلکی مسکان سے کڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں شرارت سی تھی۔ تم گانا بھی گا لیتے ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرت سے بولے۔ نہیں، میں تو نہیں گنگنایا، وہ کندھا اچکتے ہوئے بولا۔ جھوٹ مت بولو، سمجھو تم ہی گا رہے تھے۔ وہ غصے سے بولی۔ اسلام آباد تم سے 2 دن دور رہا اور یہ گانا میں نے اپنے دوست کے موبائل پر سنا تو بس ذہن میں ہی کہیں اٹک گیا تھا۔ آپ تمہیں دیکھا تو اچانک سے یاد آ گیا اور تمہارے لیے گنگنا دیا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے چلنے لگی جبکہ حیرت اسے دیکھتے الٹے قدم چلنے لگی۔ حیرت گانا آتا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے چلتا دھیمے لہجے میں بولا۔ نہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی جس پر وہ مسکرائے۔ تم بہت اچھے گاتے ہو، ایک بار پیر سے گنگنا پلیز۔ وہ اسے ہر قدم ہوتی اس کی طرف پاکٹ میں ہاتھ ڈالتی ہوئی بولی۔ جواباً وہ مسکراتا ہوا سر نفی میں ہلا گیا تھا جس پر وہ اسے غور کر رہ گیا تھا۔ مرحات چشمہ اتارتی حیرت زدہ سے ہوئی۔ اسے اپنے جنم دیکھ مرد جو بلیک پینٹ پر ریڈ شارٹ، اوپر بلیک جیکٹ، بلیک شوز پہنے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، حتیٰ کہ سب لڑکیاں وہ اس کی طرف ہی متوجہ ہو چکے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مرحا اس کی طرف آتی ہوئی حیرت سے بولی۔ تمہارا سر بلال سے ملنے۔ وہ کندھے اچکتے ہوئے بڑی ریلیکس بڑے لہجے میں بولا۔ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میرا مطلب ہے سر بلال سے، مرحا نے بکلاتے ہوئے پوچھا۔ بس ایسے ہی۔ کیا یہی ہے جو سامنے سے آ رہا ہے جس کی شکل کوئی جیسی ہے؟ وہ سامنے بلیک 3 پیس سوٹ میں آتے بلال کو دیکھ کر غصے سے بولے۔ تمیز سے بات کرو سمجھے؟ مرحا نے نیچے آواز میں اسے چپ کروایا۔ مرحا آپ
کھری کیوں ہے اور یہ کون ہے؟ بلال مرحا سے مخاطب ہوتا ابراز کو دیکھ کر بولا یہ سر۔ ایک منٹ، مرحا اسے میں اپنا تعارف خود کرواؤں گا۔ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتا ہوا بلال کو گورتا ہوا سرد لہجے میں بولا۔ بلال نے سنجیدگی سے اسے غصے والے لڑکی کو دیکھا۔ میں ابراز احمد مرحا کا ہسبینڈ، میں کہنے آیا تھا میری بیوی آپ جیسے ناکار لوگوں کی جم میں نہیں آئے گی، اور تمہیں تو خود ورزش کی ضرورت ہے، تم بلا میری بیوی کو کیا پتلا کرو گے؟ اور دوسری بات، پرائی لڑکیوں سے 10 قدم کی دوری پر رہا کرو۔ اتنے ہی لڑکوں کو گرومنگ سٹائل کا بتانے کا شوق چڑھا ہے تو گھر والوں سے کہہ دو کر دے، تمہاری شادی دوستوں کی بہن بیٹیوں محفوظ رہے گی، تمہاری شادی دوستوں کی بہن بیٹیاں محفوظ رہے گی۔ تم جیسے نظر باز سے وہ تو آتے ہی شروع ہو گیا تھا مرحا کلے منہ سے، جبکہ باقی سب حیرت سے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ بلال تو بہت غصے سے ابراز کو دیکھ رہا تھا، بلا وہ کب سے نظر باز ہو گیا تھا۔ اور مسٹر منہ سنبھال کر بات کرو۔ بلال نے غصے سے اس کی زبان کو لگام دینے چاہے۔ اگر نہ سنبھالو تو کیا کر لو گے؟ ہاں میرے بھائی، ایک منٹ، تمہارا یہ نکمہ جم نیچے گرا دے گا، بہت کرتا ہے موٹا سان۔ وہ غصے سے بولا اوف، یہ دونوں بہن بھائی کہاں سے ایسے الفاظ سکھاتے ہیں؟ مرحا نے غصے سے پوچھا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ بلال باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے بینچتے ہوئے لہجے میں بولا تمہارے اس جم میں تمہیں ایک منٹ نہ روکوں سڑا ہو جم اوپر سے اولڈ فیشن۔ آرے چلو مرحا، ہم تو یہاں قدم تک نہیں رکھیں گے، یہ تو میری بیوی کی ہی شوق چڑھا تھا۔ وہ غصے سے ہونک بنی مرحا کو کلائی پکڑ کر کہتا ہوا پلٹ گیا تھا، ساتھ ہی اسے بھی گھوس رہا تھا۔ مرحا نے پلٹ کر بلال کو معذرت طلب نظروں سے دیکھا۔ جواباً وہ غصے سے سر جھٹکتا ہوا اندر اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ میرے اللہ مجھے صبر دے، یہ کیا تھا؟ ہاں شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا ہوا بول کر آگے ہوں میں، آپ سر بلال سے یہ کیسے نظریں ملائیں گے؟ مرحا نے غصے اپنی کلائی چڑھاتے ہوئے چیخ کر کہا تمہیں بڑا شوق ہے سر بلال سے نظریں ملانے کا؟ مشرقی مرد ہوں، آئندہ اگر زبان پر اس لومڑی کی شکل والے کا نام آیا تو زبان کھینچ لوں گا۔ سر بولا یہ سر بلال میرے وہ آرے، میں نے بھی سوچا پتہ نہیں کتنا ہینڈسم ہوگا جو پہلوان ہر وقت اس کی گردن لگائے رکھتی ہے، لیکن یہاں تو وہ قوت ہے، خود پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا۔ وہ غصے سے ہاتھ نچوڑتا ہوا بولا۔ مرا تو حیرت سے کلی منہ سے اس کی چلتی زبان کو جوہر دکھا رہی تھی۔ ایک نمبر کے واحیات انسان ہو، اور آپ مجھے اگر پہلوان بولا تو کچا چبا جاؤں گی۔ دور پھٹے منہ، انگریز صفت انسان بولتے کی تمیز ہی نہیں، چپ کر جہنمی عورت مار مار کر برتا بنا دوں گا۔ گاڑی میں بیٹھو ورنہ نیچے دو جاؤں گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا غصے سے بولا۔ مرحا نے اسے ہزاروں گالیوں سے نوازا پر گہری سانس لیتی ہوئی گاڑی میں آیا۔ جو ہارن پر ہارن بجا رہا تھا۔ مایا کو ڈاکٹر نے خوشخبری سنا دی تھی۔ شہریار اور لائبہ تو بہت خوش تھے، جبکہ اشرف صاحب کو ابھی نہیں پتا کیا بتانے جا رہی ہو۔ تینوں کو شرم آ رہی تھی انہیں بتانے میں۔ وہ دونوں بلکانی میں کڑے جزل کو دیکھ رہے تھے جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کیاریوں میں لگے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ جزل بہت خوش ہے یہاں آ کر، مایا نے بائی کو دیکھتے ہوئے شہریار سے کہا۔ ہاں، اور اسے دیکھ کر میری مایا بھی تو بہت خوش ہے، شہریار نے محبت سے کہا۔ میں تو آپ کو دیکھ کر بھی خوش ہوتی ہوں، وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے شرارت سے بولی۔ وہ جواباً اسے دیکھتا ہوا مسکرایا۔ آپ کا بہت سارا تھینکس، آپ نے میرے بھائی کو قبول کیا، مجھے خوشی دی اور مجھے ایکسپٹ کیا۔ مایا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت بھرے انداز میں کہا۔ مایا آپ کب نہیں کہوں گی میں نے تمہیں قبول کیا، اور جزل کو میں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ یار اس کے آنے سے لائبہ
ابو کتنے خوش رہتے ہیں، سب کو خود میں الجھے ہوئے رکھتا ہوں۔ وہ مایا کا سر چومتا نرم لہجے میں بولا۔ مایا مسکرائی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ مایا نے جواباً اس کے کندھے سے سر ٹھکتے ہوئے کہا، واہ واہ بھائی واہ واہ، کیا ہے بے شرمی ہے آپ جھوٹ پر کلم کلا یہ بہودہ سین ہو گئی ہو۔ ارے وہ تو ہے ہی بے شرم، ملک کے بے شرم پیداوار، لیکن تم شہریار، تم کہاں سے اس کی بےہودہ نقوش قدم پر چلنے لگی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا یہاں ایسی چیزوں کو کتنا ناپسندگی سے دیکھا جاتا ہے؟ رافیہ بیگم آتی ہی شروع ہو گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ مایا بغیرت کرنے کا موقع مل گیا تھا تو پھر بولنا تو ان کا فرض تھا۔ پپو اگر بول لیا تو پلیز ہمیں اکیلا چھوڑ دے اور آپ مجھے جو مرضی کہہ لے، لیکن میری بیوی سے آئندہ ایسی ٹون میں بات نہ کرنا۔ اور بے شرم ہو گئی۔ شہریار نے لب بھینچتے ہوئے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ وہ مایا کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے سرد لہجے میں پپو سے کہا۔ رافیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اور دوسری بات، میاں بیوی میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی؟ آپ اور آپ کی بیٹی جہاں چاہے بنا نوک کیے چلتے آتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا مایا کا ہاتھ تھام کر ساتھ لے گیا۔ پیچھے رافیہ نے غصے سے اسے خوب کوسا جو ان کے ہاتھ سے پوری طرح نکل چکا تھا۔ حرت آج کچن میں تھی۔ سیفورا اسے زبردستی اپنے ساتھ کھڑا کیے کوکنگ کی کچھ سمجھ بوجھ کروا رہے تھے۔ بس کر دے نہ، آپ میں تک چکی ہوں۔ آپ نے تو صبح سے میری جان ہی عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ میں نہیں کر رہی ہوں یہ کوکنگ ووکنگ، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ حرت آرام سے کھڑے رہو اور دیکھو مجھے غور سے، میں کیا ڈال رہی ہوں اور کیسے پکا رہی ہوں۔ راج کے ہڈ حرام ہو تم لڑکیوں کو کتنے شوق ہوتا ہے سجنے سنوارنے کو کوکنگ کا، لیکن تو پتہ نہیں کون سے روح گوز گئی ہو۔ سیفورا بیگم ساتھ ساتھ اسے ڈانٹ بھی رہے تھے جو نائٹ سوٹ میں تھے، بالوں کو پونے ڈالے ہو چکے تھے۔ پینک نائٹ سوٹ جس پر کارٹون بنے ہوئے تھے، نیچے بالوں شیب کے بنے بوٹ، اس سخت جھنجھولاہٹ سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جن کو دنیا کے سب برائے اپنی بیٹی میں ہی نظر آتے تھے۔ وہ سر جھکا کر ان کی طرف دیکھنے لگی تھی جو کچن کے دروازے پر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ جنید صاحب اس کی طرف بڑھے۔ بیٹا ایک بار پھر مجھے اپنے ہونٹوں سے بابا کہہ دو یا پھر میرے سینے سے لگ جاؤ، میں مر جاؤں گا بیٹا، میں مر جاؤں گا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے رو دیتی تھی۔ سیفورا بیگم بھی کوکنگ چھوڑے انہیں پریشانی سے دیکھنے لگی تھی۔ حرت کے دل کو کچھ ہوا تھا، خون کا پکارتا تھا۔ وہ سیفورا بیگم کو دیکھنے لگی تھی جنہیں اسے اشارہ کیا تھا۔ ان کا اشارہ سمجھتی ان کی جوڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولے گئی تھی، پیر ان کے سینے سے لگی گئی تھی۔ جنید صاحب ساکت ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے نکلتے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اس کا چہرہ، اس کے بال، اس کے ہاتھوں کے بار بار چومنے لگے تھے۔ ہرن نے بھی ان کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ مکمل ہو گئی۔ آپ روئے گے نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن امی کی معاف کا یہ کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن آپ رونا نہیں، میرے دل کو کچھ ہوتا۔ ان کے گالوں پر ہتھیلی رکھتی معصومیت سے بولی۔ وہ جواباً سر ہلاتی اسے پیر سے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ سیفورا بیگم اور کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے رحمان صاحب مسکراتے تھے۔ انہوں نے ہی تو بیٹی کو سمجھایا تھا کہ جب کوئی سچے دل سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ان کی بیٹی ان کی ہر بات مانتی تھی، نہیں مانتی تھی تو لوگ پر تشدد کرنے والوں بات وہ ڈیڑھ بھی تھی اور نرم دل بھی۔ مہک نے بے تاب نظروں سے اسے شاندار شخص کو دیکھا جو اس کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ مہک خود پر اچھے سے پرفیوم چھڑکتی، ریڈ لپسٹک کو اور ڈرا کرتی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں اترتی گارڈن میں آئی جہاں وہ شارٹ اتارے ورزش کرنے میں مصروف تھا۔ مہک بھی نظروں کو لگام دو اور جتنی جلدی ہو سکے میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دو، تو یقین کرو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہوگا۔ وہ بنا اسے دیکھ کے اپنے کام میں مصروف اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔
مہک بکلائی اور مسکرایا۔ تمہارے بھائی کا پیچھا میں شوق سے چھوڑ سکتی ہوں اگر تم مجھے مل جاؤ، ورنہ میں کسی صورت اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مہک اس کے قریب آدھے کندھے اچھا کر بولی۔ وہ ڈمبل ایک سائڈ پھینکتا تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھتا۔ مہک گھبرا گئی تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اس کی گردن کو ہاتھ میں جکڑ چکا تھا۔ مہک نے ساخت نظروں سے اسے دیکھا۔ کمزور عورت، اپنے سست جذبات اپنے جیسے لوگوں پر یوز کرواؤ۔ میرا دل کر رہا ہے ابھی تمہیں زمین کے اندر گاڑ دو۔ وہ پنکارا تھا اس پر جیسے وہ اپنی گردن جھڑکتی ہوئی ساکت ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز پر وہ اس کے گردن چھوڑتا اس کی طرف متوجہ ہوا جو پاکٹ میں ہاتھ ڈالے دونوں کو گور رہی تھی۔ مہک کانستی ہوئی خرد کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی موجودگی سے حیران تھی۔ بلا روبن کی بائی سے اس کا کیا تعلق؟ کچھ نہیں، بس اس کے پیچھے ڈیل تھے وہی کس رہا تھا۔ وہ شارٹ اٹھا کر پہنتا ہوا بولا۔ حیرت کمر پر ہاتھ رکھے دونوں کو دیکھتی حیرت زدہ سی تھی۔ یہ بلا یہاں بھی پہنچ چکی تھی۔ لیپ سٹاک کی دکان منحوس ماری اور اس کے رنگے ہوئے ہونٹوں کو دیکھتی ہوئی غصے سے بڑبڑائی تھی۔ حیرت چلو اندر آؤ، اور اسے بازو سے تھامتا ہوا اندر لے گیا، جبکہ مہک گلا مسلتی ہوئی دونوں کو پر سوچ انداز میں دیکھتی رہی۔ مہک سے دشمنی اور حیرت رحمان سے دوستی۔ اسے غصے سے بڑبڑائی، یہ منحوس یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور تم شارٹ اتار کر کیسز میں اس کے گلے کو مالش کر رہے تھے۔ اس کے کافی کا سامان نکلتا دیکھ کر غصے سے بولی۔ وہ جواباً منہ بنا کر کچھ بولنے اپنے لیے کافی اور اس کے لیے دیگچی میں چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہا تھا۔ پسینے، آنکھوں کو کمزور، ہاتھوں کو مضبوط، جو میں باہر دیکھ رہی تھی وہ سب کیا تھا؟ کیسے وہ لالچائی ہوئی نظروں سے تمہیں دیکھ رہی تھی؟ اس کی تو فطرت ہی یہی ہے، جہاں خوبصورت چہرہ دیکھا وہاں فلاٹ ہو گئی ہو۔ لیکن تمہیں شرم کرنی چاہیے، شادی شدہ ایک خوبصورت بیوی کے مالک ہو، غیرت نہ آئی اس کے اتنے قریب آتے ہوئے؟ میرے تو اپنے اتنے قریب کبھی نہیں آئے۔ اس کے بال قریب کھڑے اسے سنا کا ڈانٹ زیادہ رہی تھی۔ وہ ہونٹ پر بہت دھیمے سے مسکان سجائے بہت اطمینان سے اپنا کام کر رہا تھا۔ اس کے گھر پر کیوں رکھا ہوا؟ ابھی اسی وقت ایسے باہر نکالو، ورنہ مار کر اس کے جو پیچ ابھی کسے ہوئے ہیں ڈیل کر فون گئی، اور ویسے بھی بہت دن ہو گئے ہیں، کوئی مرغی نہیں مل رہی ڈہلائی کے لیے۔ وہ ہاتھ کو مسلتے ہوئی سخت غصے میں بولی تھی۔ وہ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ حیرت اتنا بول کر تکتی نہیں یار۔ وہ کانوں میں ڈالی روٹی باہر نکالتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا۔ گہری نیلی آنکھیں، براؤن بال جو کافی پڑ چکے تھے، آیا ابرو چکائے وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ ایک منٹ میں اس کا دل بہت زور سے دھڑکتا، لیکن دوسرے ہی پل وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ مطلب حد ہے، وہ کب سے بول رہی تھی اور وہ مسینہ کانوں میں روئے ٹونسنا کڑا تھا۔ مطلب کہ حیرت کو اگنور۔ وہ غصے میں کہا سوچتی تھی۔ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چائے پکڑتی ہوئی اس کے اوپر انڈیل چکی تھی۔ وہ ساکت کڑا منہ پر بہتی ہوئی چائے دیکھنے لگا تھا، جبکہ وہ 2 قدم پیچھے ہوئے پیر جلدی سے فریج کی طرف بھاگ گئی۔ وہاں سے ٹھنڈی پانی کی بوتلیں نکلتا جٹ سے پانی اس کے منہ پر پھینک چکی تھی۔ جزل احمد ہونٹ بھینچ کڑا اسے دیکھ رہا تھا، جو گھبراہٹ میں الٹے قدم بھاگی تھی۔ سامنے ساکت کڑے مہک کو پانچ مارنا نہیں بولی تھی وہ۔ مہک کھلے منہ سے گال پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھتی سب غصے تھی۔ وہ حیرت سے آپ اسے دیکھ رہی تھی جو ٹیشو سے منہ صاف کر رہا تھا۔ چہرے پر کوئی غصہ نہ تھا۔ مہک کو کافی حیرت ہوئی تھی اس کے نارمل ایکسپریشن سے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، ساتھ میں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہماری چینل پر آ کر اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا نگہبان۔